اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. نہیں آل کے بن محمد کسی کا، نہیں آل کے بن محمد کسی کا. کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد، کوئی لاکھ بولے ہمارا محمد. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. محمد 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 محمد. یہ کنبہ ہے سارے کا سارا محمد. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. ہے معراج کا ایک مطلب خدا کا، ہے معراج کا ایک مطلب خدا کا. نہیں آپ کے بن گزارا محمد، نہیں آپ کے بن گزارا محمد. یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے، یہ اکبر کی آمد پہ شبیر بولے. لو پھر آ گئے ہیں دوبارہ محمد، لو پھر آ گئے ہیں دوبارہ محمد. اور اسماء حسنی اجازت ہے کہہ دوں، اسماء حسنی اجازت ہے کہہ دوں. علی نے زمین پہ اتارا محمد، علی نے زمین پہ اتارا محمد. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد، مدد کو چلے آئے بارہ محمد. جو مشکل گھڑی میں پکارا محمد. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. مالک کونین کی بارگاہ میں ایک سلام جن شراب کی بات آپ کی سماعت میں نظر بارہ دیگر نعرہ صلوات. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا حجاب فاطمہ. آیا تطہیر غید نقاب فاطمہ، آیا تطہیر غید نقاب فاطمہ. اس
خطاب فاطمہ ضامن نسل پیغمبر ہے یہی بحر پاک ضامن نسل پیغمبر ہے یہی بحر پاک مالک قوس علی قوس خطاب فاطمہ مالک قوس علی قوس خطاب فاطمہ اس بڑھ کر اور کیا قدسیان عرش سے سن سن کے زہرا کی عطا حلتا بھی ڈھونڈتا ہے باب فاطمہ حلتا بھی ڈھونڈتا ہے باب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا صبر خاموشی تحمل ضبط شکر خدا صبر خاموشی تحمل ضبط شکر خدا ان خصائل میں ہے بس زینب جواب فاطمہ ان خصائل میں ہے بس زینب جواب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا تازیانہ بھی لرز جاتا ہے جب کرتا ہے یاد تازیانہ بھی لرز جاتا ہے جب کرتا ہے یاد حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ حضرت زینب کی پیری اور شباب فاطمہ اس سے بڑھ کر اور کیا بر محمد وآل محمد بلندر صلوات نور محمدی کا یہ اعجاز ایک ہے چودہ ہے عکس رخ نا
احمد سے لے کے تاب محمد ہر ایک کی احمد سے لے کے تاب محمد ہر ایک کی بندہ نوازیوں کا بھی انداز ایک ہے نور محمدی نو کے سینہ پہ پڑھ کے بتایا حسین نے نو کے سینہ پہ پڑھ کے بتایا حسین نے قرآن اہل بیت کی آواز ایک ہے کہ بتایا حسین نے نو کے سینہ پہ پڑھ کے بتایا حسین نے قرآن اہل بیت کی آواز ایک ہے کوثر پہ جا ملیں گے یہ دونوں رسول سے کوثر پہ جا ملیں گے یہ دونوں رسول سے انجام ان کا ایک ہے آغاز ایک ہے نور محمدی اور جیسے علی کی ضرب کو حاصل ہے امتیاز جیسے علی کی ضرب کو حاصل ہے امتیاز سجدہ تمام سجدوں میں ممتاز ایک ہے نور محمدی ایک بھائی ایک بہن کی کہانی ہے کربلا ایک بھائی ایک بہن کی کہانی ہے کربلا انداز ان کا ایک ہے اثر انداز ایک ہے
ایک بہن کی کہانی ہے کربلا، انداز ان کا ایک ہے اثر انداز ایک ہے۔ نور محمدی اور مرنا جو جانتے تھے وہی جی رہے ہیں آج، مرنا جو جانتے تھے وہی جی رہے ہیں آج، قوموں کی زندگی کا یہی راز ایک ہے۔ نور محمدی۔ اور اپنے نوجوانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ لے ٹوٹنے نہ پائے کبھی حسین کی، لے ٹوٹنے نہ پائے کبھی حسین کی، اپنے جواب کے واسطے یہ اعزاز ایک ہے۔ نور محمدی اور جاتی ہے جان جائے عزائے حسین میں، جاتی ہے جان جائے عزائے حسین میں، یہ تو ہمارے واسطے یہ ناز ایک ہے۔ جاتی ہے جان جائے عزائے حسین میں، جاتی ہے جان جائے عزائے حسین میں، یہ تو ہمارے واسطے اعزاز ایک ہے۔ نور محمدی۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير، السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين أبي القاسم محمد
الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان، أما بعد. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. درود پڑھیے محمد علیہ. عزیزان محترم، سید محمود رضا رضوی کے اصالہ ثواب کے لیے ان کے لواحقین کی جانب سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا، جس میں جیسا کہ اعلان کیا گیا 10-15 منٹ کی گفتگو اور اس کے بعد دعائے کمیل انشاءاللہ، چونکہ آج شب جمعہ ہے، شب رحمت، شب مغفرت ہے. انسان اپنی زندگی میں جن چند چیزوں کا محتاج ہے، اس میں انسان کی جو سب سے زیادہ احتیاج ہے وہ کسی ایک ایسے منبع سے، ایسے مرکز سے وابستگی ہے کہ جہاں گفتگو کر کے کم از کم اس کو اطمینان قلب میسر آ سکے. ایسی طاقت کہ جو تمام قوت، طاقت، محبت، مہربانی، رحمت، شفقت کا سرچشمہ ہو. کہتے ہیں سائیکالوجی کے اندر بھی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ اگر انسان اپنے درد کو کسی جگہ صحیح طرح سے بیان کر دے تو انسان کا آدھا درد دور ہو جاتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو میڈیکل شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ڈاکٹر ہے اگر کوئی، اور وہ اپنے مریض کو فقط سننے کے لیے تھوڑا وقت لگا دے، کیونکہ معمولاً ہمارے ڈاکٹرز کے پاس وقت نہیں ہوتا. مریض ادھر سے داخل ہوتا ہے، ادھر ڈاکٹر کا پین چلنا شروع ہو جاتا ہے، مریض کی بات ہونے سے پہلے ہی نسخہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے. ٹھیک، لہٰذا اسی لیے اکثر مریض انسیٹسفائیڈ واپس آتے ہیں کہ نہیں ڈاکٹر نے تو بات ہی نہیں سنی. اچھا، اس کی طرف ہم انتقاد نہیں کر رہے، تنقید نہیں کر رہے. ڈاکٹر واقعی اتنا حاضر ہو سکتا ہے کہ انسان کے چلنے کے انداز کو دیکھ کر ہی سمجھ جائے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، خصوصاً جو وائرل بیماری ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن چونکہ مریض کو نہیں سنا گیا، اس لیے مریض کو لگتا ہے کہ یہ جو دوا ہے یہ بھی میرے اوپر اثر نہیں کرے گی، اعتماد بحال نہیں ہوا. قرآن کریم میں خداوند عالم نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس خصوصیت کے بارے میں بیان کیا. لوگ رسول اللہ کو طعنہ دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ تو کان ہے. کان سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ کا دستور یہ تھا کہ جب بھی کوئی آتا تھا ان کے پاس اپنی بات بیان کرنا چاہتا تھا تو اللہ کے رسول مکمل حوصلے اور تحمل کے ساتھ اس کی بات سنا کرتے تھے. کبھی بھی رسول اللہ نے کسی کی بات کو ٹوک کر اس سے بات جلدی ختم کرنے کی گزارش نہیں کی، آرام سے اس کے ساتھ بیٹھے. حالانکہ آپ سوچئے جو شخصیت اول ہے، کائنات کی شخصیت ہے، جو لولاک کی حامل ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، جس کے پاس کرنے کے لیے اللہ کی جانب سے رسالت ہے، جو نبوت کا پیغام پہنچانے آیا ہے. یعنی ہم اور آپ اس دنیا کے اندر، اس دور کے اندر آ کر تھوڑا سا اپنی زندگی میں دیکھیں کچھ مصروفیات نظر آتی ہیں، اور رسول اللہ کی شخصیت کے سامنے ہماری مصروفیت کچھ بھی نہیں ہے، ان کے ذمے جو کام ہے. لیکن رسول اللہ اس انسانی خصیصے کو جانتے ہیں کہ انسان اگر اس کو سن لیا جائے تو اس کی بہت سی مشکلات آسان ہوتی ہیں. بس یہاں پر نقطہ ذہن میں آ گیا، بیان کر دوں. ہمارے یہاں ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں ان میں ایک وجہ یہی ہے کہ دونوں طرف یعنی میاں اور بیوی سننے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے، بولنے کی صلاحیت ہمارے یہاں زیادہ آ گئی ہے. اسی وجہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں، کوئی دوسرے کو سننے پر آمادہ نہیں ہے. حالانکہ اگر سنا جائے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. وہ رسول اللہ کو لوگ طعنہ دیا کرتے تھے کہ یہ تو کان ہے، کان سے مراد ان کا کام فقط سننا ہے. خداوند عالم نے قرآن میں کہا کہ ان سے کہو کہ اذن خیر، کہ کان ہونا اچھی چیز ہے. اگر اس سننے کے ذریعے سے لوگوں کی مشکل کا مداوع ہوتا ہے تو یہ بہت بہترین کام ہے کہ انسان کسی کے پاس آ کے اپنا درد دل بیان کر کے کم سے کم اپنے دل کے بوجھ کو ہلکا کر سکے. اسی لیے عزیزوں جن چیزوں کو ہمارے یہاں سکھایا گیا، ہمارے یہاں کسی کی مدد کرنا، کسی کے ساتھ تعاون کرنا، کسی کے کام آنا، اس میں ہمارے یہاں روایات کے اندر فقط یہ نہیں ہے کہ انسان مالی مدد کرے، انسان فقط پیسے سے مدد کرے. وہ اپنی جگہ ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے اور جو ضرورت ہے. بعض اوقات واقعی ایک انسان کو صرف اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اسے کوئی سن لے بیٹھ کر. خدا دعا کیا چیز ہے؟ خدا
دعا یعنی انسان اپنے درد کو اس کی بارگاہ ہمیں پیش کر رہا ہے کہ جو اگرچہ انسان سے بے نیاز ہے مگر اس بے نیازی کے باوجود، اب صرف مثال کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا اس کی بارگاہ میں آتا ہے تو گویا وہ اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر اپنے بندے کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے. یہ روایات کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. خدا بندے عالم جو روایت میں ہمیں سکھایا وہ یہی کہ جب کوئی بندہ میری جانب متوجہ ہوتا ہے تو خدا ایسے اس کی جانب توجہ کرتا ہے کہ گویا اس کے سوا خدا کا اس کائنات میں کوئی اور بندہ ہے ہی نہیں. خدا بندے عالم ایسے توجہ کرتا ہے. اب آپ خود سوچئے کہ آپ جب دعا کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دعا کرنے بیٹھتے ہیں، یعنی آپ اس کائنات کے حقیقی مرکز، اس کائنات کے منبع، اس قدرت، طاقت، رحمت، شفقت کے منبع سے جڑ جاتے ہیں. لہذا اسی لیے کہا گیا کہ جب دل دعا کرو تو کیا کرو؟ اس کو اخلاص کے ساتھ پکارو. اخلاص سے کیا مراد ہے؟ جتنی دیر دعا میں بیٹھو تمہاری توجہ کہیں اور نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ تمہارے رب کی توجہ تمہاری طرف آئی. اب جب خدا متوجہ ہے، یعنی اس کو تھوڑا محسوس کروانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ فرض کیجئے میں ابھی آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں اور گفتگو کا تقاضا یہ کہ میں یہاں بیٹھ کے کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، لیکن اب تھوڑی دیر کے لیے میں صرف مثال کو محسوس کرنے کے لیے آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ آپ سب اپنا رخ پھیر لیجئے، اس طرف ہو جائیے اور میں یہاں بیٹھ کے گفتگو کروں. کیا میری گفتگو کے اندر کوئی مزہ باقی رہ جائے گا؟ باقی نہیں رہے گا. میں مایوس ہو جاؤں گا، نیچے اتر کر آ جاؤں گا کہ یہ سننے پہ تیار نہیں ہے. بظاہر یہاں موجود ہے، بظاہر محفل ہے، بظاہر سننے کے لیے آئیں، رخ میری جانب نہیں ہے. توجہ کیجیے گا. اور بات بھی اس کو خلاف ادب سمجھیں گے، نہیں خلاف ادب ہے. اگر گفتگو ہو رہی ہے رخ کہاں ہونا چاہیے؟ ممبر کی طرف ہونا چاہیے. عزیزان محترم، جس دل میں اخلاص نہیں ہوتا، اخلاص سے کیا مراد ہے؟ جو دعا کے وقت خدا کی جانب متوجہ نہیں ہوتا، اس کی کیفیت ایسے ہی ہے کہ خدا تو اس کو اوپر سے دیکھ رہا ہے، وہ بندہ گیا بھی اسی کے پاس ہے مگر اس سے اپنا رخ پھیرے ہوئے، اس سے اپنا رخ پھیرے ہوئے. یہ بے ادبی ہوتی ہے. اسی لیے ہمارے کہا گیا کہ تمہاری جو دعائیں قبول نہیں ہوتی اس کے پیچھے نہ قبول ہونے کی جو ریزن ہے اپنے اندر تلاش کرو، چونکہ اس نے تو وعدہ دے کر بولا ہے. اس نے وعدہ دے کر بولا ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ غافر کی آیت ہے، وقال ربکم ادعونی، اے حبیب کہیے، اور تمہارا رب کہتا ہے، وقال تمہارے رب نے کہا، ادعونی مجھے پکارو. پکار لیا پروردگار. بہت ساری جگہوں پہ توجہ کیجیے گا، یہ اہم نکات ہوتے ہیں جس کو سمجھنا ضروری ہے. تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، کیا ہوگا؟ ثواب دوں گا، اجر دوں گا؟ نہیں. کیا کروں گا؟ استجب لکم، تم پکارو گے میں اسے قبول کر لوں گا. اس کو دعا کو اسی آیت کے آگے خدا تعالی نے بیان کیا عبادت ہے. ان الذین، اور وہ لوگ، یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں. دعا کو توجہ کیجئے گا، دعا کو خدا نے عبادت کہا. عبادت کہنے کے بعد اس نے کہا کہ جن لوگوں نے میری عبادت سے استکبار یعنی تکبر کیا، جو میری عبادت سے تکبر کرتا ہے، پروردگار کیا کرے گا؟ سیدخلون، وہ حتمن داخل کیے جائیں گے، جلد داخل کیے جائیں گے. کہاں؟ جہنم. جہنم میں کس طرح سے؟ داخلین ذلیل و رسوا ہو کر جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. یہاں پر جو نقطہ ہے عزیزان محترم وہ یہ کہ خدا دعا کو عبادت کہہ رہا ہے. عبادت ہے دعا. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم اس چیز کو ہم سے چاہتا ہے. کسی عبادت کے بارے میں خدا نے فوراً اس کی قبولیت کی بات نہیں کی ہے. قرآن کریم میں اگر کوئی عبادت جس کی قبولیت کو خدا نے اسی کے ساتھ بیان کیا وہ یہی دعا عبادت کی دعا ہے، وہی یہی عبادت ہے. یعنی باقی آپ نماز کا تذکرہ جا کے پڑھیے، خداوند عالم کہے گا کہ نماز قائم کرو، پروردگار نماز قائم کروں گا. کیا ہوگا؟ دیگر جگہوں پر جا کر آیات میں آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا، وہاں ملے گا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیا ہوگا نماز کا نتیجہ؟ نماز بے حیائی برے کام سے روک دے گی. پروردگار روزہ رکھوں، کیا ہوگا؟ خدا کہے گا لعلکم تتقون، شاید تم تقوی پر عمل کر لو، متقی بن جاؤ. اکثر جگہوں پر عبادت کے نتائج اس کے ساتھ نہیں ہیں. یہ وہ عبادت ہے جس کا نتیجہ خدا نے اسی کے ساتھ بیان کیا. ادعونی، پکارو، کیا ہوگا؟ استجب لکم، میں فوراً سن لوں گا. کیوں سن لوں گا؟ اس لیے کہ میں تمہیں پکارنے کے لیے کہہ رہا ہوں. عزیزان محترم بس ان نکات پہ توجہ رکھیے گا، 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ گفتگو سمیٹوں. دعا وہ چیز ہے کہ انسان کسی بھی مرحلے پر پہنچ جائے، کسی بھی مرحلے پر پہنچ جائے، دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. دعا سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. اور خداوند عالم اس بے نیازی کو پسند ہی نہیں کرتا کہ انسان اپنے ہاتھ دعا کے لیے نہ اٹھائے.
خدا پسند نہیں کرتا. ان الذین یستکبرون، خدا نے کہا جن لوگوں نے میری عبادت سے استکبار کیا، تکبر کیا، یعنی خود کو میرے سامنے لے کر نہیں آئے. اور اس کے اندر تکبر کیا ہے؟ انسان کہاں بے نیازی کا مظاہرہ کرتا ہے. توجہ کیجئے گا، بے نیاز یعنی وہ انسان جو دعا نہیں کر رہا اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے. بے نیاز کہاں ہوتا ہے انسان؟ جہاں کسی چیز میں یا وہ دوسرے سے زیادہ ہو یا کسی چیز میں کسی دوسرے کے برابر ہو، وہاں بے نیازی آ سکتی ہے. مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہا، سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. اب یا تو یہ ڈاکٹر پہلے والے ڈاکٹر کی نسبت بلند مرتبہ رکھتا ہے، اس کا علم زیادہ ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، اس کی مہارت زیادہ ہے، اس لیے دوسرے کے پاس نہیں جا رہا. یا کم سے کم اس کو پتا ہے برابر ہی ہے، جتنا کام اس نے کرنا ہے اتنا ہی میں نے بھی کرنا ہے، کیا کروں گا اس کے پاس جا کے. یہ بے نیازی ہے. خدا بند عالم کے مقابلے میں جو دعا نہیں کرتا، خدا کہہ رہا ہے گویا بے نیازی کا احساس کر رہا ہے. یہ جو بے نیازی کا احساس کر رہا ہے یا خدا کو اپنے برابر سمجھ رہا ہے یا خود کو خدا سے بڑھتر سمجھ رہا ہے. اب آپ بتائیے اس کیفیت کو خدا کہہ رہا ہے جو اس بے نیازی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہے گا یہ اس کا ٹھکانہ ہی جہنم میں. کیوں؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا ہے، یہ متکبر ہو گیا، خود کو خدا کی مدد کے بغیر سمجھ رہا ہے میں زندگی گزاروں گا. جس نے تکبر کیا، امام علی علیہ السلام نے بیان کیا، تین چیزیں ہیں جو انسان کو ہلاک کرتی ہیں، لازمی نتیجہ ہلاکت ہے. توجہ کیجئے گا، یہ عنوان، یہ بیان کرنے والی ہستی وہ ہے کہ جس کو رسول اللہ نے اپنا جانشین قرار دیا، جس کے لیے رسول اللہ نے بیان کیا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جنہوں نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ نے مجھے 1000 علم کے باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے 1000 ابواب کو کھولا ہے. یعنی وہ جو علوم اولین آخرین کا حاصل ہے امام علی علیہ السلام، وہ اگر کوئی چیز بیان کر رہے ہیں تو کوئی بھی چیز ان سے خطا نہیں ہے. امام علی بیان کر رہے ہیں تین چیزوں میں ہلاکت لازمی ہے. تین چیزوں کے اندر ہلاکت لازمی ہے، انسان برباد ہونا ہی ہونا ہے. اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ مولا ہم اس چیز پر عمل بھی کریں گے اور پھر ہلاکت سے بچ جائیں گے، نہیں کر سکتے، نہیں ہو سکتا. امام علی نے کہا پہلی چیز جس نے انسان کو ہلاک کرنا ہی کرنا ہے وہ تکبر ہے. تکبر ہلاک کرتا ہے انسان کو. اس کی مثال امام علی نے تینوں چیزوں کے سامنے رکھی ہے. تکبر کی مثال میرے امام علی نے بیان کیا، پہلی مرتبہ جس نے اس خدا کی زمین پر تکبر کیا اور ہلاک ہوا وہ شیطان تھا. 6000 سال کی عبادتیں جس کو خود امام علی نہج البلاغہ میں بیان فرماتے ہیں، نہیں معلوم کہ یہ 6000 سال زمین کے ہیں یا آسمان کے. وہ آپ سوچیں گے فرق کیا ہے، زمین کو یا آسمان کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق ہے. فرق یہ کہ اگر یہ آسمانی سال ہیں تو وہاں کا ہر سال زمین کے 1000 سال کے برابر ہے. اب اگر 6000 سال آسمان کے ہیں تو آپ 6000 ضرب کیجئے 1000، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے سال ہو گئے. مولا متقیان کہتے ہیں یہ زمین کے آسمان کے نہیں معلوم، 6000 سال کی عبادتیں خدا کے عدل کا تقاضا ہوا. وہ نار سے بنا ہوا تھا، خدا نے ہی بنایا تھا. وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، تمام آیت موجود ہیں. اس کے باوجود جب اس نے نوری مخلوق کے برابر کی عبادت کی، عدل الہی کا تقاضا تھا کہ اس کو نور کے ساتھ محشور کیا جائے. خدا نے اس کو ملائکہ کے ساتھ بٹھایا، لیکن جب اس نے ایک تکبر کیا ہے، اس نے فقط ایک سجدے سے انکار کیا. توجہ کیجئے گا، ایک سجدے سے انکار کیا، خدا بند عالم نے اسی آنے واحد کے اندر اس کو رجیم قرار دے دی. تو چلا جا یہاں سے، نکل جا، انکا رجیم علیک لعنتی الی یوم الدین، تیرے اوپر میری لعنت پڑے گی قیامت تک کے لیے. بس عزیزان محترم، یہ کس وجہ سے ہوا؟ امام علی نے بیان کیا تکبر. دعا نہ کرنے والا، خدا کے سامنے نہ آنے والا، گویا اپنے اندر ایک تکبر کا احساس رکھتا ہے، اپنی شخصیت کا احساس رکھتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں خود سے کچھ ہوں. یہ سوچ قارونی سوچ ہے، قارونی سوچ ہے. قارون کے ذہن میں یہ تھی جب اس کو کہا گیا کہ جو کچھ تمہیں خدا نے دیا ہے احسن کما احسن اللہ الیک، جیسے خدا نے تمہارے ساتھ اچھائی کی تم لوگوں کے ساتھ اچھائی کرو. اس نے پلٹ کر کیا کہا انما اوتیت من علم عندی، جو کچھ ہے میرے پاس وہ میری اسمارٹنس کا نتیجہ ہے، وہ میری مہارت کا نتیجہ ہے، وہ میری ایکسپرٹیز کا نتیجہ ہے، اس کے اندر میری اسکلز انوالوڈ ہیں، یہ بزنس میں نے ڈیولپ کیا ہے. مثال دے رہا ہوں، میں ہر جگہ اپنے آپ کو انسان دیکھ رہا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، خدا کہاں سے آ گیا اس کے اندر؟ میں نے سارے کام کیے. اور یہ قانونی سوچ ہے، خدا کو مائنس کر کے انسان سوچے کہ آگے بڑھا، قانونی سوچ ہے. ہاں انسان سوچے میں نے محنت کی ہے، بلا شبہ میں نے محنت کی ہے، مگر اس محنت کے لیے میرے ذہن کو صلاحیت کس نے عطا کی ہے؟ اس محنت کے لیے میرے جسم کو توانائی کس نے عطا کی ہے؟
دنیا کے بہت سے لوگ محنت بھی کرتے ہیں، اپنے جسم کی توانائی بھی لگاتے ہیں، رہ جاتے ہیں، اس کے باوجود کس نے میرا ہاتھ تھاما ہے، مجھے یہاں تک پہنچا ہے؟ خدا نظر آئے گا انسان کو. بس توجہ کیجیے گا، پہلی چیز تکبر انسان کو ہلاک کر رہی ہے. دعا نہ کرنے والا انسان متکبر ہے اللہ کی بارگاہ. خدا کہہ رہے تکبر کرو گے جہنم میں جاؤ گے، لازمی نتیجہ ہے. امام علی نے بھی کہہ دیا کہ جو تکبر کرے گا ہلاک ہو جائے گا. جیسے شیطان 6000 سال کی عبادتوں کے باوجود ہلاک ہو گیا. رجیم، سوچیے خدا جس کو اپنا قرب عطا کر رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ بٹھا رہا ہے، ایک وقت یہ آ گیا اس کو کہتے ہیں تیرے اوپر قیامت تک میری لعنت برسے. اللہ اکبر، خدا کی لعنت. اس کا مطلب متکبرین خدا کی لعنت کا شکار ہے. دوسری چیز جس کو مولانا نے بیان کیا وہ ہرس اور لالچ ہے. ہرس اور لالچ کی وجہ سے جناب آدم و حوا جنت سے نکلے. تیسری چیز حسد ہے کہ جس کا نتیجہ ہلاکت ہے. پہلے ہی زمین کے اوپر جو 2 افراد آئے وہاں حسد سبب بنا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا قتل کر دیا. بس عزیزان محترم، دعا اتنی اہم چیز ہے. خدا نے حضرت موسیٰ سے کہا موسیٰ اپنے دسترخوان کے نمک کو بھی مجھ سے مانگو، اپنے دسترخوان کے نمک کو بھی مجھ سے مانگو. جوان جو بیٹھے ان کے لیے ممکن ہے ذہن میں آئے گی کہ دسترخوان کا نمک آخر ہوتا کیا ہے. آج بھی نمک 10 روپے کی تھیلی مل جاتی ہے. میں اس جملے کو ادا کرنے کے بعد لازمی کہتا ہوں کہ شکر ہے شاید ہمارے کیپٹن کی نگاہ ابھی نمک کی تھیلی پہ نہیں پڑی ہے کہ جس کے ریٹ ابھی بھی 10 روپے ہیں. پڑ گئی تو پتہ نہیں 30 روپے ہو گئے. اللہ اکبر. درود پڑھی محمد علیہ محمد. بہرحال نمک معمولی سی چیز ہے. یا دوسری روایت لی رسول اللہ نے بیان کیا کہ حتیٰ اپنے جوتے کے ٹوٹے ہوئے تسمے کو خدا سے مانگو. اب آپ خود سوچئے کہ جوتے کا ٹوٹا ہوا تسمہ لیس کیا ہوتا ہے؟ آج ممکن ہے 20 روپے میں مل رہا ہے، لیکن خدا ان چیزوں کو بیان کر کے چاہتا کیا ہے؟ خدا فقط یہ چاہتا ہے کہ تم اپنی عاجزی اور احساس نیاز کے رشتے کو باقی رکھو. جو تم نیاز مند ہو خدا کے، اس کو باقی رکھو. لینا تم نہیں ہے، خدا نے تمہاری جیب میں پیسہ دیا ہے، تم نے جاب کی ہے، بزنس کیا ہے، جیسے بھی ہے تمہارے پاس 20 روپے نمک لینے کے لیے 30 روپے ہیں، مگر اس میں توجہ خدا کی جانب رکھو کہ اگر خدا چاہے گا تو میں اس قابل بنوں گا کہ 30 روپے کا نمک گھر لا پاؤں گا. اگر خدا نہیں چاہے گا تو ایسے ہزاروں کو دیکھا ہے آنکھوں سے کہ جو تھے تو بڑے امیر کبیر، اس کے بعد فاقوں تک آ گئے. خدا بند عالم کے اختیار میں. خدا فقط یہ چاہتا ہے عزیزوں ہم سے اور آپ سے کہ ہم اس کے در پر سوالی رہیں. خدا فقط یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی نیاز عاجزی کا رشتہ اس کے ساتھ باقی رکھیں. جتنا انسان عاجز ہوتا ہے جس کو ہم بندگی کہتے ہیں، اتنا ہی خدا انسان کو مقام عطا کرتا ہے. رسول اللہ کے لیے بس آخری نقطہ بیان کر دوں زحمت تمام. رسول اللہ کے لیے جو معراج کا تذکرہ خدا نے قرآن کریم میں کیا، بہت سارے القاب، بہت ساری اسماء ہیں رسول اللہ کی، خدا کچھ بھی استعمال کر سکتا تھا، لیکن تذکرہ ہے معراج کا. توجہ کیجئے گا آخری نقطہ ہے، تذکرہ ہے معراج کا، یعنی ایک انسان کی جو اعلیٰ ترین معراج ترقی خدا کی قربت کا سفر ہے، اس کا تذکرہ ہے. خدا اس تذکرے کے اندر رسول اللہ کی کس چیز کو بیان کر رہا ہے؟ سبحان الذی اسرا. آگے کیا ہے؟ کس کو سیر کرائی خدا بند عالم نے؟ محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. حبیب اللہ کو کہہ سکتا تھا خدا. بہت سارے القاب ہیں جو استعمال ہو سکتے تھے. خدا نے کون سی چیز کو یہاں پہ جو ہے وہ مرکز بنایا؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو معراج عطا کی. اس کے اندر ایک نقطہ ہے، جب انسان بندگی کے لیے جھکتا چلا جاتا ہے خدا اس کو معراج عطا کرتا چلا جاتا ہے. جتنا جو انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے خدا اتنا ہی اس کو ممتاز کرتا چلا جاتا ہے. ابھی ہمارے برادر نے بہترین کلام یہاں پہ پڑھا، خدا ان کو تمام پڑھنے والوں کو سلامت رکھے. امام حسین علیہ السلام کا عزیزان محترم جو کہ شب جمعہ ہے، امام حسین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہی ہے کہ امام حسین نے خدا کے سامنے جو تواضع کیا ہے اس طرح کا تواضع کسی اور نے نہیں کیا. نتیجے میں امام حسین علیہ السلام کی معراج آپ دیکھیے. امام حسین علیہ السلام کے لیے دلوں میں محبت دیکھیے. امام حسین کے لیے لوگوں کا عقیدہ دیکھیے. آج کے دور میں بھی، یعنی وہاں پہ کربلا کی ماؤں سے شروع کر دوں اور اس کے بعد آج کے دور میں آ جاؤں، کربلا میں مائیں، ہر ماں فطری طور پر اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اپنے بچے کو بچانا چاہتی ہے، اپنے بچے کو سنبھالنا چاہتی ہے. کربلا کی مائیں چونکہ مقابلے میں سامنے حسین موجود ہیں،
لہذا کربلا کی مائیں اپنے بچوں کو زندگی بچانے کے لیے کوئی درس اور تبلیغ نہیں کر رہی، خیموں میں رات کو بٹھا کر بچوں کو جان مارنے کے طریقے بتا رہی ہیں، کیسے جان مارنی ہے، کیسے حسین کو قربان ہونا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے ایک تیر نہ آ جائے حسین کی طرف، توجہ کیجیے گا۔ امام حسین السلام کی معراج ہے، کیوں؟ کیونکہ بندگی میں انتہائی کمال کی منزل ہے امام حسین کی، عزیزان محترم، بندگی کمال کی ہے، لہذا خدا نے معراج کمال کی دی ہے۔ آج کے دور میں ہمارا گھروں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر کا پروگرام ہو جائے اور باہر حالات خراب ہوں، کال کر کے معذرت کر لیتے ہیں، عقل کا تقاضا ہے، باہر حالات خراب ہیں، لیکن اگر مجالس ہو رہی ہوں، جلوس ہو رہا ہو اور اس کے اوپر بھی خطرے کی بات آتی ہے تو کال کر کے دوست ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، چل رہے ہو یا میں جاؤں اکیلے؟ ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ کیوں ہے یہ چیز؟ خدا مند عالم نے امام حسین کی بندگی کے اوپر ان کی جو محبت دلوں میں ڈال دی ہے، جس کو رسول اللہ نے کہا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، حسین کے قتل سے مومنوں کے دل میں ایک ایسی حرارت ہے جو ہرگز ٹھنڈی پڑنے والی نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، یہ معراج بندگی ہے، اسی لیے امام حسین کو قیامت تک کے لیے اب کہا جاتا ہے یا ابا عبداللہ، ابا عبداللہ یعنی بندگی خدا کرنے والوں کا سرپرست سید السالار ابا عبداللہ الحسین ہوتا ہے۔ عزیزوں بس یہ دعا کے عنوان سے آپ کو ہم نے بیان کیا، خدا یہ چاہتا ہے انسان اپنی نیاز کو، نیاز یعنی حاجت کو، ضرورت مندی کو خدا کے سامنے بیان کرے، ہر چیز مانگے۔ لطف کی بات اور سن لیجیے، اور میں نیچے آؤں، دعا شروع کرتے ہیں انشاءاللہ سب مل کر۔ لطف کی بات یہ عزیزوں، خدا مند عالم نے یہ بھی نہیں کہا کہ دعا کسی خاص ماحول کے اندر بیٹھ کر پڑھو، اگرچہ آداب ہیں، ادب ہے، جیسے ابھی آپ لوگ تشریف فرمائیں یہاں پہ قبلہ روح ہوں گے، دعا کا ادب بڑھ جائے گا، لیکن انسان ہر حال میں خدا کو پکار سکتا ہے، حتیٰ جن جگہوں پر، جن حالتوں میں انسان اپنے شاید گھر والوں کو پکارتے ہوئے شرم محسوس کرے، وہاں انسان خدا کو پکار سکتا ہے۔ اس سے زیادہ وضاحت کے ساتھ میں بیان نہیں کر سکتا۔ خدا کو انسان ہر جگہ پکار سکتا ہے، اور خدا ہر جگہ انسان کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ یہ تعلق اگر ہماری سمجھ میں انشاءاللہ آتا ہے اور مضبوط ہو جائے، زندگی کوئی مشکل پر مشکل نہیں رہے گی۔ امام حسین علیہ السلام بھی آخری لمحات میں خدا سے دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی پوری زندگی دعاؤں میں گزری۔ اس کو خود اس طرح سمجھ لیجئے کہ دعا کی اہمیت کو اگر سمجھنے کے لیے ہمارے پاس سیرت ائمہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہوتا، تب بھی یہ کافی تھا سمجھنے کے لیے دعا کی اہمیت۔ کیوں؟ کیونکہ 14 معصومین جس عمل کو انجام دے رہے ہیں وہ خود اس بات پر گواہ ہے کہ یہ عمل بہت اہم ہے، اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ امام علی اگر پوری رات دعا میں بسر کرتے ہیں عزیزوں، تو دعا کی کچھ اہمیت ہے علی کی نگاہ میں۔ دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے، بس توجہ رکھیے انشاءاللہ۔ اور آج شب جمعہ ہے، جن مرحومین کے سارے ثواب کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا، ان کی بلند درجات اپنے تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ شب جمعہ شب مغفرت ہے، شب رحمت ہے، شب دعا، شب مناجات۔ خدا عالم کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار، اپنی خواہش، اپنی طلب خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ دعائے کمیل خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ان دعاؤں سے آشنا کیا۔ پروردگار کا احسان ہے، اس جملے کو انشاءاللہ سب توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے کہ جن الفاظ سے امام علی علیہ السلام نے خدا کو پکارا، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس ان الفاظ کا یہ ذخیرہ موجود ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ جس نے ان دعاؤں سے ہمیں آشنا کیا۔ اگر یہ دعائیں ائمہ علیہ السلام کی ہم تک نہ پہنچتی تو یقیناً خدا کو جو پکارنے کا ادب ہے ہم اس سے غافل تھے۔ کس طرح خدا کو پکارنا ہے، کیسے بیان کرنا ہے، کیا گفتگو کرنی ہے، اس کو ان دعاؤں میں بہت اچھے طریقے سے سکھایا گیا۔ احسان ہے خدا کا کہ اس نے ہمیں دامن علی مرتضیٰ سے وابستہ کیا، اہل بیت علیہ السلام کے دامن سے وابستہ کیا، جہاں خداوند عالم سے گفتگو کا بہترین انداز اور سلیقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ بس عزیزوں چند دقیقوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے اس دعا کو ختم کریں۔
گزارش فقط اتنی ہے کہ اس دعا میں انشاءاللہ سب ساتھ رہیں گے. دعا کی کتاب سب کے ہاتھ میں ہے اور سب ساتھ شامل رہتے ہوئے اس دعا کی نورانیت میں اضافہ کریں. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي يضاء له كل شيء. يا نور يا قدوس سب مل کے یا نور سب یا نور یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. خدا میرا ہر وہ گناہ جو میری عزت کو برباد کرے اسے بخش دے. ہر وہ گناہ جو بلاؤں کے نزول کا سبب بنے انہیں بخش دے. ہر وہ گناہ جو تیری نعمتوں کو مجھ سے چھین لے ان گناہوں کو بخش دے. ہر وہ گناہ جو میری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنے اسے بخش دے. اے خدا ہر وہ گناہ جو تجھ جیسے کریم و رحیم ارحم الراحمین عطا کرنے والے خدا سے مایوس کر دے ان گناہوں کو بخش دے. اے خدا ہر وہ گناہ جو بلا مصیبت کا سبب بنے انہیں بخش دے. اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبته وكل خطيئة أخطأتها
اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤالا خاضع متذلل خاشع متضرع. اے خدا میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں مگر میرا سوال خضوع و خشوع کرنے والے آہ و بکا کرنے والے عاجز و لاچار کی طرح ہے. انت سامحنی وترحمنی وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعزم فيما عندك رغبته. اللهم عزم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك. تیری حکومت سے نکل جانا تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں. اے خدا جب تک زندہ ہوں تیری زمین پہ چل پھر رہا ہوں مرنے کے بعد تیری زمین میں دفن کیا جاؤں گا. روز حشر تیرے ہی سامنے پیش کیا جاؤں گا. اے خدا قرآن میں انسانوں کے تیرے سامنے قیامت میں پیش ہونے کے مناظر مختلف ہیں. کچھ کے لیے تو کہا گیا وہ دمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ خوش حالت میں تیرے سامنے آئیں گے مگر کچھ کے لیے خود دعائے ابو حمزہ میں امام سجاد نے بیان کیا. کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اس حالت میں نکلیں گے اپنی رسوائی کو چھپانا چاہیں گے چھپا نہ سکیں گے. کبھی دائیں دیکھیں گے کبھی بائیں دیکھیں گے ادھر مددگار تلاش کریں گے مگر کوئی مددگار نہ ہوگا. خدا تیرے حکومت سے فرار ممکن نہیں. اب جب کہ میں تیرے حکومت سے فرار نہیں کر سکتا تیرے حکم سے باہر نہیں جا سکتا تو ایک اعتراف کر کے اپنی بخشش کا طلبگار ہوں. کیا ہے وہ اعتراف؟ مولا بیان کر رہے ہیں. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا. وہ اعتراف یہ ہے کہ تیرے سوا میرے گناہوں کو بخشنے والا بھی کوئی نہیں. وَلَا لِقَضَائِهِ سَاتِرًا. میری برائیوں کو تیرے سوا چھپانے والا بھی کوئی نہیں. اے خدا تو نے میری اس دنیا میں پردہ پوشی کی میری عزت و آبرو کی حفاظت کی. اے خدا اسی چیز نے میری امید کو بڑھا دیا. میں تجھ سے سوالی ہوں آخرت میں مجھے رسوا نہ ہونے دینا.
مخصوصاً جب مجھے مولا علی کے سامنے لایا جائے، ایسا نہ ہو میرا مولا شکایت بھرے لہجے میں کہہ دے تو میرا شیعہ تھا، تو ان آلودگیوں میں آلودہ ہو کے کیوں آیا؟ مخصوصاً جب میرا گزر جناب سیدہ کے سامنے سے ہو، مجھے وہاں رسوا نہ ہونے دینا، مخصوصاً جب میں ابا عبداللہ کے سامنے آؤں، میرا مولا مجھے دیکھ کے شرمندہ نہ ہو، مجھ سے نہ کہے میں نے تیری آنکھوں میں آنسو دیے تھے، اپنے غم میں رونے والا بنایا تھا، پھر بھی تو آلودگیوں میں آلودہ ہو کے آیا۔ وَلَا لِقَبَائِهِ سَاتِرَا، تیرے سوا میری برائیوں کو چھپانے والا کوئی نہیں، وَلَا لِشَيْءٍ مِّنْ عَمَلِيَ الْقَبِيحِ بِالْحَسَنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ، لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک، سب مل کے ظلمت نفسی، سب مل کے ظلمت نفسی، یعنی خدا میں نے خود پر ظلم کیا، خدا جب بھی میں گناہ کی طرف گیا میں نے خود پہ ظلم کیا۔ مخصوصاً عزیزوں، مخصوصاً جوانوں، جن کو خدا نے علی مرتضیٰ کی ولایت سے وابستہ کیا، جن کو خدا نے یہ سعادت عطا کی کہ وہ علمدار کربلا کے علم کو اٹھاتی ہوں، جن کے ہاتھ اس پاک علم سے مس ہوتی ہوں، ان کو آلودگیوں میں آلودہ نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام محبتوں، عنایتوں کے بعد بھی اگر کوئی انسان آلودہ ہو گیا تو حق ہے اسے کہنا چاہیے ظلمت نفسی، اے میرے مولا میں نے تیری محبت کا جواب صحیح سے نہ دیا، ظلمت نفسی، جو زحمت میرے مولا نے میری خاطر کی میں انہیں خاطر میں نہ لایا، ظلمت نفسی، تو بے نیاز ہونے کے باوجود میرا انتظار کرتا رہا، میں نے تیری جانب رخ نہ کیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔